ایران نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ قطر میں امریکہ سے کوئی ملاقات شیڈیول نہیں۔ ایرانی وفد دوحہ جائے گا لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی نمائندوں کا دورہ قطر کا ایرانی وفد کے دورے سے کوئی تعلق نہیں۔ حتمی معاہدے پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد سفارتکاری کا آغاز۔ دونوں ملکوں کا آج دوحہ میں مذاکرات کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ اس ہفتے تکنیکی مذاکرات کا امکان نہیں۔ اس وقت بات ثالثوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دوحہ مذاکرات میں بھی دونوں ملک ثالث ہوں گے۔ پاکستان میں پہلی بار آبی امور پر عالمی سیمینار آج اسلام آباد میں ہوگا۔ دنیا بھر سے آبی، قانونی اور ماحولیاتی ماہرین سیمینار میں شرکت کریں گے۔ کئی غیر ملکی مندوبین سیمینار میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے آبی حقوق کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ اور مونسون کی پہلی انٹری، ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کا الرٹ۔ 1 سے 6 جولائی تک تیز بارشیں، آندھی، گرج چمک اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں بارشوں کی پیش گوئی۔ NDMA اور PDMA کا الرٹ، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایران نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ قطر میں امریکہ سے کوئی ملاقات شیڈیول نہیں۔ ایرانی وفد دوحہ جائے گا لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی نمائندوں کے دورہ قطر کا ایرانی وفد کے دورے سے کوئی تعلق نہیں۔ حتمی معاہدے پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد سفارتکاری کا آغاز۔ دونوں ملکوں کا آج دوحہ میں مذاکرات کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ اس ہفتے تکنیکی مذاکرات کا امکان نہیں۔ اس وقت بات ثالثوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دوحہ مذاکرات میں بھی دونوں ملک ثالث ہوں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی روکنے میں پاکستان کا ایک بار پھر نمایاں کردار۔ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں واشنگٹن اور تہران ایک بار پھر مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ عمان اور امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ شمرین نے پاکستانی کوششوں کے مترف کہا، امریکہ ایران تازہ جھڑپ بند کرانے میں پاکستان نے فوری کردار ادا کیا۔ عالمی سیاست کا سب سے بڑا مرکز آبِ ہرمز کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا؟ مسقط میں ایرانی اور عمانی حکام کا انتہائی اہم اور اسٹریٹجک اجلاس۔ آبِ ہرمز کے مستقبل کے انتظامی امور پر گفتگو ہوئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، خلیجی ممالک سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ قطر میں منجمد 6 ارب ڈالر کے فنڈز جلد ایران کو مل جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی، کہا رقم اسلام آباد MOU کے تحت ریلیز ہوگی۔ ایرانی تیل، پیٹروکیمیکل سیکٹر پر عائد پابندیاں ختم ہوں گی۔ معاہدہ ایرانی عوام کے لیے کامیابی اور بڑی فتح ہے۔ دہشت گردی واقعات کے بعد پاکستان کا افغانستان میں ایکشن۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 28 اور 29 جون کی درمیانی شب آپریشن کیا۔ پکتیکا اور کنڑ میں 3 اہداف کو تباہ کیا۔ کارروائی میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود کے ذخیرے کو تباہ کر دیا۔ 28 جون کو باجوڑ میں سرحدی علاقے میں آپریشن میں خارجی کمانڈر خان فروش 3 دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ عطا تاڑڑ نے کہا، دہشت گردوں کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ کراچی دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغان طالبان حکومت کو ڈیمارچ۔ افغان ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر نے بھی کابل میں افغان وزارت خارجہ کو ڈیمارچ پہنچایا۔ کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ افغان سرزمین اب بھی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
محسن نقوی کا بڑا کمانڈو ایکشن، دہشت گردوں کے فائنانسرز بھی اب بچ نہیں پائیں گے۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تحقیقات کے لیے FIA کا ونگ فعال، فنڈنگ کا سراغ بینکنگ ریکارڈ اور کرپٹو ٹرانزیکشنز کے ذریعے لگایا جائے گا۔ کرپٹو کے ذریعے ہونے والی مشتبہ مالی لین دین پر خصوصی نگرانی ہوگی۔ FIA، پاکستان کرپٹو کونسل اور دیگر ادارے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ پانی پاکستان کی لائف لائن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی، جو پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا دو ٹوک اعلان۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہمیشہ کہا ہے کہ پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ پوری دنیا سے آج پانی کی اہمیت پر کانفرنس میں شرکت کے لیے آبی ماہرین آ رہے ہیں۔ کانفرنس میں انڈس واٹر ٹریٹی کی اہمیت پر بات ہوگی۔ کراچی پورٹ کا ایک اور اہم سنگ میل، دنیا کا بڑا کنٹینر بردار بحری جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ بحری جہاز پر 14,538 کنٹینرز موجود، 3,802 TEUs کنٹینرز کراچی میں اتارے جائیں گے۔ جہاز 2 روز بعد UAE روانہ ہوگا۔ PIA کی نجکاری کا پہلا مرحلہ مکمل، وزیر اعظم کی PIA کا انتظامی کنٹرول سرمایہ کار کنسورشیم کو منتقل کرنے کی تصدیق۔ بیان میں کہا PIA کی منتقلی ملکی معیشت کا بڑا سنگ میل ہے، جدید سرمایہ کاری سے پاکستان پر بیرونی اعتماد بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ اور مشیر نجکاری کی کاوشوں کو سراہا۔ پنجاب ہیبیچول افینڈر بل مؤخر، اسمبلی سے منظوری کا عمل اگست تک ٹل گیا۔ اسپیکر اور اپوزیشن کے تحفظات پر پنجاب حکومت نے بل دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی بل کی متنازع شقیں ختم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ماسٹر سٹروک ڈومیسٹک کرکٹ کا بجٹ 3 سے بڑھا کر 4 ارب کرنے کا فیصلہ۔ PSL 12 کا بجٹ بھی پاس، پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ اب مکمل خود مختار ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 6 ارب 70 کروڑ سے کھیلوں کے میدانوں کا کایا پلٹ دیں گے۔ قائد اعظم ٹرافی کی میچ فیس 30,000 سے سیدھا 1 لاکھ ہوگی۔ انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن سے لے کر جدید ترین مشینری تک انقلابی فیصلے۔ نئے جہاز کی خریداری پر مریم اورنگزیب کا اپوزیشن کو کرارا جواب، کہا حکومت کے پاس جہاز پہلے سے موجود تھا، اسے اپ گریڈ کیا۔ ہم 50 روپے کلومیٹر والے ہیلی کاپٹر میں بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں جاتے۔ جہاز عوام کی خدمت کے لیے ہے، جو 4.5 سال دفتر سے باہر نہیں نکلے، انہیں مریم نواز کی عوامی خدمت سمجھ نہیں آ سکتی۔ شادی میں ملنے والے زیورات اور تحائف دلہن کی ذاتی ملکیت قرار، سپریم کورٹ کا جہیز سے متعلق کیس میں اہم فیصلہ جاری۔ دلہن کے زیورات پر سسرالیوں کو قانونی یا ملکیتی حق نہیں، شادی پر دیا گیا گولڈ اور گفٹ صرف دلہن کی ملکیت ہے۔ سپریم کورٹ نے اہم کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ تہران سے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں بحال، تہران سے اڑنے والا طیارہ دبئی لینڈ کر گیا۔ فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے ہوئے، جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلی پرواز ہے۔